السلام علیکم میرے محترم دوستو، میں لاہور ریل اسٹیٹ کا آنر چودھری مجاہد یاسین آپ سے مخاطب ہوں۔ +923224929992 میرا ڈائریکٹ نمبر ہے۔ آپ اس پہ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کیا کریں۔ فون رومنگ پہ ہوتا ہے، زیادہ تر میں یو ایس اے میں ہوتا ہوں، تو پھر ریگولر کال جو ہے نا وہ لینا مشکل ہو جاتا ہے، کافی کاسٹلی ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستوں، میں نے ایک منٹ کی 2 آڈیو چھوڑی تھی کہ مارکیٹ جو ہے وہ بہت پازیٹیو مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بھی مارکیٹ ڈائریکشن کا 8-10 دن پہلے چھوڑا تھا کہ مارکیٹ جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے، جائے گی۔ میں نے وہ شارٹ ویڈیو اپنا آڈیو چھوڑی تھی 1 منٹ کی، میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ میسج تھوڑا لمبا ہوگا لیکن یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سنیں، جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ڈالرز میں اور گولڈ میں پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جو ہے ڈالر جب پیک ہوا ہے تو وہ انہوں نے اس کو سیل کر کے تو دوبارہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت بڑی تعداد ابھی بھی بائرز کی جو ہے وہ پاکستانی روپی میں اور ڈالرز میں پیسے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کالیں ہمیں بار بار آتی ہیں کہ کیا لیں، کدھر لیں، کیسے لیں، لیکن ان میں نہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ڈر خوف ابھی بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ وہ بائر ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے وہ بائر ہیں، وہ اچھی آپشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے لاسٹ مارکیٹ ڈائریکشن میں کہا تھا کہ کچھ آپشنز بھی میں دوں گا ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی سچویشن میں ویٹ کر رہے ہیں، بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ میں اس آڈیو میں یہ کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پاس آج کی ڈیٹ میں جو پرسنٹیج چل رہی ہے بائر اور سیلر کی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کی ڈیڈ مارکیٹ میں، اس طرح کے پولیٹیکل حالات میں، اس طرح کے اکنامک حالات میں جو ہے نا کیا ہو رہا ہے۔ 90% کے قریب اس وقت بائر ہے مارکیٹ میں جو میں کال کرتا ہے، اور 10% سیلر ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، مہینہ پہلے، 6 مہینے پہلے بہت سے سیلر تھے، لوگ پینک تھے، لوگ نکل کے پیسہ جو ہے نا وہ ڈالر میں کنورٹ کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان سے واپس پیسہ لے کے جانے کے لیے لوگ دڑا دڑ اپنی پراپرٹیز بیچ رہے تھے۔ اب جو ہے نا صورتحال چینج ہے۔ ایک ہوتا ہے نا لوگ تنگ آ جاتے ہیں روز ایک چیز سن کے کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو جانا، وہ ہو جانا، ڈیفالٹ ہو جانا، فلاں ہو جانا، فلاں ہو جانا۔ لوگ کہتے ہیں باڑ میں جائے، جو بھی ہے یہ سارا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے، سارے پولیٹیشین ایک جیسے ہیں اور سارے ٹی وی چینلز اپنی ریٹنگ کے لیے اور یوٹیوبرز اپنی ریٹنگ کے لیے غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ تو لوگ جو ہے نا وہ اب مزید جو ہے وہ ان چیزوں سے ڈر نہیں رہے، وہ جو ہے نا وہ اب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ جو مرضی حکومت ہو، جب مرضی الیکشن ہو، دے ڈونٹ گیو اے ڈیم۔ تو وہ بندے جو ہے نا وہ اب بائنگ کے لیے جو ہے نا وہ سٹیپ ان کر رہے ہیں پراپرٹی میں، کیونکہ پراپرٹی بہت زیادہ سفر کیا اس نے، پرائسز جو ہے نا بہت ان ریزنیبل طریقے سے گری ہیں اور بہت شدید گری ہیں، ہر جگہ پہ گری ہیں، اور بڑی اپرچونٹی ان سے کریٹ ہو رہی ہے بائنگ کے لیے، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جنہوں نے اپنا پیسہ پچھلے اپریل سے روکا ہوا ہے پاکستانی بھیج رہے، ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی، اچھی بائنگ کی بنی ہے۔ ایک تو روپی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ بچے ہوئے ہیں، انہوں نے پیسہ پاس رکھا ہوا تھا، اور دوسرا ادھر پراپرٹی اتنی گر گئی ہے، جو چیز پہلے ان کو $1,00,000 میں ملتی تھی اب ان کو $60,000 میں مل رہی ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح نا ان کا فائدہ کافی ہوا ہے۔ جنہوں نے ہولڈ کی ہوئی تھی ظاہر ہے ان کا نقصان بھی ہوا ہے، لیکن وہ نقصان کور بھی ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو بہت زیادہ پرائسز گری ہوئی تھی نا اس کی وجہ سے جوس نظر آ رہا ہے لوگوں کو ہر
پروجیکٹ کے اندر کہ یار اب یہاں پہ چانس لیں تو ہمیں 2 پیسے بن سکتے ہیں. وہ کانفیڈنس نا آہستہ آہستہ بلڈ ہو رہا ہے، مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے. میں یہ جو آپ کو آڈیوز ریسنٹلی دی ہیں، ان کی وجہ یہ تھی کہ میں خود جو ہے نا کافی مایوس تھا پچھلے 2-3 مہینے سے 4 مہینے سے. آپ نے دیکھا کہ کسی پروجیکٹ پہ میرا ویڈیو نہیں آ رہا. وجہ یہ ہے کہ میں جھوٹ کیوں بولوں، روز جو ہے صورتحال جو جس طرح کی تھی وہ اچھی نہیں تھی. میں ایسے خام خواہ کے جھوٹے دلاسے دوں وہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں بات تب کرتا ہوں جب مجھے کوئی چیز لگ رہا ہوتا ہے، کلیئرلی میرا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز گین کرے گی یا اس چیز میں فائدہ ہے، تو تب میں بولتا ہوں بجائے روز بولنے. وہ مطلب بندہ دودھ بھی جو ہے نا دن کے 15 گلاس پیے تو اس نے الٹیاں ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی پیے ایک دن میں. تو یہ چیز ہے کہ ہر چیز کی نا ایک لمٹ ہوتی ہے. روز بندہ بولتا جائے تو اس کی بات کی ویسے بھی حیثیت نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ کو میرے ویڈیو بڑے اچھے پروجیکٹ جن کو میں دن رات محنت کرتا ہوں اس پہ نہیں آ رہے تھے، کیونکہ مجھے ان میں اس وقت پوٹینشیل نظر نہیں آ رہا تھا ریکوری کا یا بہتری کا. اب صورتحال ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. آئی کین کلیئرلی سی کہ سارے پروجیکٹس کے اندر بائنگ شروع ہو گئی ہے. سب سے زیادہ کال والیوم جو اس وقت لاہور ریل اسٹیٹ کو مل رہا ہے ان میں جو ہے ڈی ایچ اے ملتان کے بائر ہیں ہمارے پاس کافی. آپ کا کوئی پلاٹ سیل کرنا ہو تو ہم سے رابطہ کریں، ہم سیل کریں گے انشاءاللہ. ڈی ایچ اے کوئٹہ کے بائر بھی ہیں اور سیلر بھی ہیں. سیلر ڈفرینٹ پرائسز پہ ہیں، بائر ڈفرینٹ پرائسز پہ ہیں. اس میں کافی کال والیوم ہے. اس کے علاوہ پرزم کی ہماری ٹرانزیکشن کافی اچھی جا رہی ہے. عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہا لیکن پرزم میں بھی کافی بائنگ ہو رہی ہے، چونکہ ادھر بھی پروسیشن بھی شروع ہو گئی ہے. فردر پروسیشن بھی انہوں نے جو ہے نا دینی ہے ابھی دنوں میں، تو وہ بھی کافی پازیٹیو چل رہا ہے. ڈی ایچ اے فیز 4 کے بلاک میں ہمارا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. وہاں پہ جو ہے مارچ میں پروسیشن ہے اگلے مہینے. اس کے علاوہ راہبر سیکٹر میں جو ہے یہ وہ چیزیں جو آپ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کو پتہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں کام ہو رہا ہے اس وقت، کہاں کام ہو رہا ہے، پھر میں آگے کوشش کرتا ہوں آپ کو بتانے کی کہ آگے کہاں کام ہوگا. تو راہبر سیکٹر جو ہے ایس بلاک جو ہے اس کا جو سیکٹر 4 جو ہے راہبر کا، اس میں بڑا اچھا کام ہمارا ہو رہا ہے. اس میں جون میں پروسیشن آنی ہے تو وہاں پہ کلائنٹ بائنگ کر رہے ہیں. سیلر ادھر ہمیں نہیں ملتا، جب کو پلاٹ لینے جاتے ہیں تو سیلر نہیں ملتا. پرابلم یہ ہے کہ اس میں ٹرانزیکشن کم ہے کیونکہ سیلر نہیں ملتا. ڈی ایچ اے گجراوالا کی کالز آتی ہیں. سفائر بے روڈا کی فائلز کی ہمیں کال کافی آتی ہیں آج کل، خاص طور پہ آ رہی ہیں. چہار باغ جو ہے اس پہ روڈا والے کافی محنت کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں. اس کی کالیں ہمیں آنا شروع ہوئی ہیں. سفائر بے کی پہلے بھی آ رہی تھی، چہار باغ کی بھی آنا شروع ہوئی ہیں. سفائر بے چونکہ فائلیں بہت سستی ہیں، ان میں جو ہے نا ڈیولپمنٹ چارجز بھی شامل ہیں، اور وہ کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ چارجز کی پرائس پہ جو ہے نا فائل مل رہی ہے. گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے تو اس میں 20 لاکھ روپے کی جو ہے 7 مرلہ مل رہی ہے، اور اسی طرح 15 مرلے کی بھی بڑی اچھی پرائس پہ فائل مل رہی ہے. اتنے ڈیولپمنٹ چارجز آج کل پروجیکٹ میں لگ جاتے ہیں جتنے کی وہ فائل ہے. یہ چیزیں جن پہ بیسیکلی آج کل کام ہو رہا ہے. ڈی ایچ اے بہاولپور میں اے بی بلاک میں جو پوسیشن کے پلاٹ ہیں ان میں ہماری ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اس میں زی سیکٹر کی فائل جو ہے کمرشل کی بہاولپور میں، اس میں کام ہو رہا ہے. یہ تو وہ چیزیں تھیں جس پہ ہمارا کرنٹلی کام ہو رہا ہے. اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ جو آپ کو آگے بینیفٹ دیں گی. اس سے پہلے میں کوئی فیکٹر کر لوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، وہ پہلے میں ایکسپلین کر دوں. یعنی کہ ان کی گراؤنڈ کیا ہے جو آپ سب کہتے ہیں کہ جی یہ بہتر ہو جائے گی مارکیٹ یا ہو رہی ہے. پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جنرلی جو ہے چونکہ میرا انٹریکشن بہت زیادہ ہے لوگوں سے،
تو جو بھی کہیں سے بھی بائنگ کر رہا ہوں مجھ سے پوچھ لیتا ہے، مجھ سے مشورہ کر لیتا ہے، تو مجھے پہلے فیڈ بیک مل جاتی ہے آپ سے. فیڈ بیک میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت 90% بائر ہے، 10% سیلر ہے، اور یہ آپ کے لیے حیران کن چیز ہوگی جو میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. جو حقیقت ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب 10% بائر ہوتا ہے اور 80-90% سیلر ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آج کی ڈیٹ میں یہ صورتحال ہے کہ بائر بہت زیادہ ہے، سیلر کم ہے. بالکل کوئی پینک سیلنگ اب مارکیٹ میں باقی نہیں بچی، فارغ ہو گئے ہیں لوگ. اب آتے ہیں کہ کیوں چیزیں، اس کے علاوہ کیا فیکٹر ہیں. ریسنٹلی جو ہے نا، جب گورنمنٹ چینج ہوئی پنجاب گورنمنٹ، تو انہوں نے جو ہے وہ اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ جو ہے نا 2% سے 1% سے کی، اور کچھ ایف پی آر ریٹس جو ہیں ایف پی آر نے ڈاؤن کیے کیونکہ یہ پراپرٹی سیکٹر کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے اندازہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بڑا پیسہ اسی سیکٹر میں لگا ہوا ہے، اور اسی سیکٹر کی وجہ سے سارے سیکٹر ڈاؤن پڑے ہوئے ہیں، مرے پڑے ہیں. گورنمنٹ کو جو پنجاب گورنمنٹ آئی تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی، تو ان کو جو ہے اندازہ تھا کہ اس سیکٹر کو ہی چلانا ہے. انہوں نے پہلے بھی اسی سیکٹر سے ریکوری کی اپنی اکانومی کی. پہلے انہوں نے بھی غلطی کی تھی، آتی ٹیکسز ٹکسز لگائے، ستیاناش کیا مارکیٹ کا. سال کے اندر ان کو ہوش آ گیا کہ اس کو بہتر کرنا ہے. تو اسی طرح جو ہے نا انہوں نے لرن کیا اس سے ایکسپیرینس سے کہ پراپرٹی نے 30-40-50 سیکٹر ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو اس کو چلانا پڑنا ہے. اور ویسے بھی یہ حقیقت کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا. ہمارے سارے ملک کے پولیٹیشین، ہمارے سارے ججز، ہماری ساری آرمی، ان کے سارے پلاٹ ہیں. سب سے بڑے ڈیولپر اس وقت پاکستان میں کون ہے؟ آرمی ہے، سارے ڈی ایچز ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر کس کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے؟ پولیٹیشینز کی ہے، بیوروکریٹس کی ہے، ججز کی ہے، اوورسیز پاکستانیز کی ہے. تو یہ ان کی پاکٹ ہرٹ ہو رہی ہے نا. جب ہماری اکانومی ڈاؤن ہوئی ہے، چیزیں ڈاؤن ہوئی ہیں، تو پراپرٹی سب سے زیادہ سفر کی ہے. ہر میجر کو، ہر کرنل کو، ہر بریگیڈیئر کو، ہر جنرل کو 10 لاکھ سے لے کے 10 کروڑ روپے تک کا لاس ہوا، اپنا 1 کروڑ روپے تک کا لاس ہوا ہے اس کی پراپرٹی میں. تو اب وہ تو نہیں چاہے گا کہ یہ مطلب اسی طرح نیچے رہے. اسی طرح پولیٹیشین کی سچویشن ہے، اسی طرح بیوروکریٹس کی سچویشن ہے. ان کی پراپرٹیز بہت نیچے چلی گئی تھی، تو اب وہ اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہی جو ہے اس کی گورنمنٹ آئی تھی پرویز لائی کی، تو اس نے فوراً جو ہے نا وہ اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ کم کی، اور ایف پی آر ریٹ کم کیے اس سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں اس سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ٹیکس نیا نہیں لگا پراپرٹی کا. جو انہوں نے پرانے ڈیمڈ انکم یہ وہ لگائے تھے وہ لگے رہے ہیں. وہ بھی کورٹ میں سٹے آرڈر پہ ہیں، وہ بھی شاید ختم ہو جائیں آگے. ان پہ سپریم کورٹ میں بھی سٹے ہے اور سارے صوبوں میں بھی سٹے ہے اس وقت. تو یہ جو ہے کوئی اس میں نیا ٹیکس نہیں لگا. اور میں یہ بتا دوں آپ کو، اگلا بجٹ جو ہے اس میں بھی لگنے کا چانس بہت کم ہے، کیونکہ جو گند مچنا تھا، جو ستیہ ناش ہونا تھا، جو ٹیکس انہوں نے لگانے تھے، وہ ان کو آلریڈی منی بجٹ میں لگوا لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا بجٹ جو ہے گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے، اپوزیشن کو بھی پتہ ہے کہ وہ بجٹ جو ہے وہ ٹیکس ایئر کا، اپنا الیکشن ایئر کا بجٹ ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ اس طرح کے کوئی شاکنگلی ڈسٹربنگ ٹیکسز نہیں لگیں گے. جو کچھ لگنا تھا وہ اسی لیے انہوں نے بھی فوراً فٹافٹ جو ہے نا منی بجٹ میں کر لیا ہے، تاکہ آگے گراؤنڈ جو ہے نا ان کی بنی رہے صحیح. آگے چونکہ الیکشن ہونے ہیں اکتوبر میں، تو یہ اگلے بجٹ میں جو ہے نا نئی کوئی جو ہے نا اس طرح کے ٹیکس لگنے کا چانس ہے. یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ ڈالر جو ہے وہ آلریڈی پیک کو ٹچ کر چکا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آڈیو میں کہا تھا کہ پیک ہو رہا ہے. اس وقت بالکل 283-284 کا ریٹ چل رہا تھا. آج 262-263 کا ریٹ چل رہا ہے. 20 روپے اس آڈیو سے لے کے اس آڈیو تک جو ہے نا گر گئے ہیں. پیک ہو گئی تھی ڈالر کی
نظر آ رہی تھی، ڈالر سے لوگ بیچنا شروع ہو گئے تھے اور گولڈ بیچنا شروع ہو گئے تھے، اور اب وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، صرف رائٹ مومنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں. کانفیڈنس جو ہے نا مارکیٹ میں بلڈ ہو رہا ہے، آلریڈی ہو رہا ہے. میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے بلڈ کرنے کی، لیکن آلریڈی مارکیٹ میں موڈ پازیٹیو ہو رہا ہے، ہو گیا ہے. یہ دو چیزیں ہیں، یعنی کہ ٹیکسز کو لگنے کی امید نہیں لگ رہی نئی پراپرٹی پہ، کیونکہ جو بھی ہمارے پاور کوریڈور کے سارے جو بندے ہیں ان سب کی پراپرٹیز ہیں، اور ان کو 10-10 20-20 30-30 40-40 لاکھ اور 1-1 کروڑ روپے تک کا لاس ہوا ہے پچھلے 1 سال میں جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے. تو اب ان کو بھی جو ہے نا اس سے زیادہ وہ بھی پین برداشت نہیں کر سکتے جو ہے نا، اس لیے پراپرٹی پہ نئے ٹیکس نہیں لگے، نہ لگنے کا کوئی چانس لگ رہا ہے. گورنمنٹ اگر نئی پی ٹی آئی کی آتی ہے تو پراپرٹی کے لیے بہت بہتر ہوگی، نہیں آتی تب بھی یہ بہتر ہوگی. دونوں صورتوں میں جو ہے نا اب پراپرٹی جو اپنا ورسٹ ٹائم دیکھ چکی ہے، بیٹر ٹائم کے لیے اگلے سائیکل کے لیے تیار ہونے میں ابھی ہمیں کوئی 2 مہینے اور لگیں گے. رمضان کے اینڈ تک جو ہے ہو سکتا ہے کہ مطلب صحیح جو مارکیٹ کی گیم اٹھنی ہے وہ رمضان کے آخری ویک سے صحیح طرح شروع ہو جائے گی. ابھی بھی آج کی ڈیٹ میں مجھے آپ کو بتایا ہے کہ بائنگ بہت ہیوی بائنگ نظر آ رہی ہے DHA ملتان میں، گجرانوالہ میں، کوئٹہ میں، بہاولپور میں، زی سیکٹر میں، AB سیکٹر میں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اب پازیٹیوٹی کی طرف ساری جو ہے نا چلنی شروع ہو گئی ہیں. جو اس کے علاوہ پروجیکٹ جو ہیں، میں پروجیکٹس پہ آ جاتے ہیں کہ کون کون سے پروجیکٹ بہتر رہیں گے اب بائنگ کے لیے. سب سے زیادہ ریکمینڈڈ ہے آج کی ڈیٹ میں اس وقت جو ہے، میں سمجھتا ہوں DHA گجرانوالہ کی فائل 80 لاکھ روپے کی اویلیبل ہے اس وقت. بہترین سیفسٹ بائی ہے، کیونکہ یہاں پہ مینجمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ انرجائز ہوئی ہے، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی اور ڈیولپمنٹ اینڈ پہ بھی، لینڈ ایکوزیشن میں بھی. ان کی سپیڈ جو ہے نا وہ بہت تیز ہو گئی ہے. ڈیولپمنٹ پہ کام گجرانوالہ میں بہت تیز ہو گیا ہے. اس کے C اور G کا پوسیشن جو ہے وہ انہوں نے انشاءاللہ دینا ہے جلدی، اسی سال انشاءاللہ ملے گا. نہ بھی ہوا بہت زیادہ دیر ہوئی تو اگلے سال مارچ تک مل جائے گا. مین بلیورڈ اس کا جو ہے لینڈ آلموسٹ سارا کلیئر ہو گیا ہے، اس پہ کام بھی شروع ہوا ہے. سیٹلائٹ امیجز میں بھی کام نظر آتا ہے. ہم نے اس کا ڈرون ویڈیو بھی اپلوڈ کیے ہیں، ویڈیو ٹور بھی اپلوڈ کیے ہیں. تو DHA گجرانوالہ 1 کنال ویری ویری اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ. اس میں یہ ہے کہ یہ بہت والیٹل نہیں ہے، یہ آپ کو سالڈ گین دے گی، سلو اسٹڈی بہت اچھا گین یہ کرے گا. C اور G بلاک میں پلاٹس جو ہیں ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں DHA گجرانوالہ میں. اب چلتے ہیں DHA ملتان میں. DHA ملتان میں میں نے لاسٹ آڈیو میں بھی مارکیٹ ڈائریکشن میں بتایا تھا، میں ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. DHA گجرانوالہ میں 5 مرلہ میں ذاتی طور پہ V بلاک کو زیادہ پریفر کرتا ہوں. مارکیٹ جو ہے وہ T اور P کو پریفر کرتی ہے. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. مارکیٹ T کا ریٹ زیادہ ہے V سے، اور P کا بھی ریٹ زیادہ ہے V سے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس کے الٹ ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے میں اس کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو. V بلاک میں آپ کے نہ صرف کے 5 مرلہ ہیں، کافی بڑی تعداد وہاں پہ 8 مرلے کی بھی ہے. صرف 8 مرلہ جو ہے V میں ملتا ہے DHA ملتان میں. تو ایک تو سب سے پہلا ایج جو ہے نا V کو یہ ملتا ہے کہ وہ 8 مرلہ اور 5 مرلہ کا مکس بلاک ہے، اور 8 مرلہ چونکہ ریئر ہیں وہ اسی میں ہے، تو اس وجہ سے وہ بہتر ہے. دوسرا یہ کہ یہ مین بلیورڈ کے نزدیک ترین پلاٹ ہیں. یہ بلاک سب سے نزدیک ہے مین بلیورڈ کے بھی، اور متیتر روڈ کے اوپر جو ہے اس کے بہت قریب جو ہے پنجاب سیکریٹریٹ کی بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ اس کا سیکنڈ بینیفٹ ہے. تھرڈ بینیفٹ V بلاک کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ رائل آرچرڈ ہاؤسنگ سکیم ہے، جو کہ
آن گراؤنڈ وہاں پہ بڑے سٹائلش قسم کے گھر بن رہے ہیں، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. یہ حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ کا وہ پروجیکٹ ہے رائل آرچرڈ، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل دیوار کے دیوار لگتی ہے اس کے ساتھ. ان کا ڈیولپمنٹ سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ وہی ہیں جو لاہور سمارٹ سٹی ڈیولپ کر رہے ہیں اور کیپیٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد ڈیولپ کر رہے ہیں، انہی کا یہ پروجیکٹ ہے. اور یہ حبیب رفیق جو ہے نا، یہ آلریڈی کئی سیکٹرز میں ڈیولپمنٹ کا کام بھی ملتان میں کر رہی ہے. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ان فیوچر رائل آرچرڈ کا مرجر بھی ہو سکتا ہے ڈی ایچ اے ملتان کے ساتھ. مجھے جو خبریں ملی تھی کہ وہ کافی زیادہ چانسز ہے اس کے آگے جا کے مرجر ہونے کے. آج نہیں، کل نہیں، لیکن سم باڈی از ٹاکنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ، جو مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے. تو وہ بھی اگر مرج ہو جاتا ہے تو بھی وی بلاک کی بلے بلے، نہیں بھی ہوتا تو بھی وی بلاک کے ساتھ آپ کو دیوار کے ساتھ پاپولیشن ہے، سامنے آپ کے مین بلیورڈ ہے، ساتھ آپ کے پنجاب سیکٹریٹ انڈر گراؤنڈ اپنا آن گراؤنڈ بن رہا ہے. اور پھر یہ جو اگلا گیٹ آپ کا ایم پی ایس کا گیٹ آنا ہے، اس سے بھی یہ جب آپ شہر سے آئیں گے تو وہ سب سے شارٹیسٹ رستہ ہوگا ملتان ڈی ایچ اے کو ایکسیس کرنے کا. تو اس میں بھی یہ سب سے پہلے آئے گا 5 محلے میں، ٹی بلاک سے اور پی بلاک سے بہت پہلے آ جائے گا یہ وی بلاک رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا. تو اس کی ایکسیس سٹی سے نا نسبتاً بہت بہتر ہوگی جب ایم پی ایس گیٹ کھلتا ہے. یہ وجوہات ہیں اور میں ان کی بیس پہ آپ کو بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں ڈی ایچ اے ملتان وی. اگر آپ نے 5 مرلہ لینا ہے، اگین مارکیٹ میں ٹی پریفر کیا جاتا ہے، آئی آلسو لائک دیٹ، اٹ از ریکمینڈیڈ. لیکن دونوں میں اگر مجھے پک کرنا ہو ذاتی طور پہ تو میں وی کو پک کروں گا. ریزنز میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں. ہوپ فلی اب ساری مارکیٹ انڈرسٹینڈ کرے گی کہ میں کیوں ان کو پریفر کرتا ہوں یا کر رہا ہوں یا کیوں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے ڈی ایچ اے ملتان میں جو بلاکس رنگ روڈ کے اندر آتے ہیں اور مین بلیورڈ پہ لگتے ہیں وہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مہینہ پہلے آئی بلاک ایچ بلاک کا ریکمینڈ کیا تھا. آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ آئی کیوں کیا تھا، پوزیشن آ گئی اس میں. تو ایچ میں آلریڈی پوزیشن ہے، گھر بن رہے ہیں. ایچ بلاک ڈی ایچ اے ملتان کا سب سے ٹاپ آف دی لائن بلاک ہے، آج بھی ہے، فیوچر میں بھی رہے گا. یہ 2.5 کروڑ کے پلاٹ ہیں انشاءاللہ آج سے 2 سے 2.5 سال 3 سال کے اندر اندر ایچ بلاک کے اور آئی بلاک کے. ایم بلاک اچھا ہے. آپ کیو آر این جو بھی رنگ روڈ کے اندر بلاکس ہیں اور جو مین بلیورڈ پہ ہیں ان پہ رہیں. ڈی ایچ اے کا سارا آگے پروجیکٹ جو ہے مین بلیورڈ پہ آنے ہیں. جو کمرشل سپاٹس ان کے پاس ہیں ان کی وجہ سے یہ جو بلاکس ہیں نا، یہ کوئی نہ کوئی چیز کی وجہ سے نا اپ جاتے رہیں گے. جو بھی آپ کی ہائی رائز بلڈنگیں آئیں گی، ٹاورز آئیں گے، پروجیکٹس آئیں گے، وہ انہی میں مین پہ بلیورڈ پہ آنے ہیں. تو آپ کو بھی انہی بلاکوں میں رہنا چاہیے. آج قیمتیں سستی ہیں، ان میں لے لے تو بہتر ہے، بجائے یہ کہ کہیں W1 W2 ادھر ادھر جا کے. جو چیز کچھ سستی ہوتی ہے تو وجہ سے ہوتی ہے نا. تو آپ اس کو سمجھیں کہ یہ بلاک زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے. آج کم فرق ہے، کل کو یہ بڑھتا بڑا فرق 50 لاکھ پہ چلا جائے گا، پھر کروڑ پہ چلا جائے گا، پھر 2 کروڑ پہ چلا جائے گا. تو آپ کو نا یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ابھی اچھی جگہ پہ بائی کرنی چاہیے. ڈی ایچ اے بہاولپور کی طرف آتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہے کہ اے بی کے جو ہے وہ کنال کے پلاٹ، این کے پلاٹ، جو بھی بلاک آن گراؤنڈ ہے. حالانکہ میرا جے بلاک میں پلاٹ ہے، لیکن میں وہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو آن گراؤنڈ وہاں پہ چیزیں بنی ہوئی ہیں ان پہ زیادہ جو ہے نا وہ انویسٹ کریں. 10 مرلہ کے آپ جو ہے وہ پلاٹ دیکھیں. آپ سی بلاک کو، ڈی بلاک کو چیک کریں، ایف کو چیک کریں، اور اے بی اور این میں آنکھیں بند کر کے پلاٹ آپ لے سکتے ہیں. فائلز اس کی اچھی پرائس پہ ہے، ریزیڈینشل کی وہ بائی کی جا سکتی ہیں اگر بجٹ آپ کا لو ہے. اور اگر آپ کے پاس 93 لاکھ ہیں تو
زی سیکٹر DHA بہاولپور کی مین بولیورڈ کی 250 فٹ روڈ کی فائل بائی کریں. دیکھیں ساری جو ہے نا DHA کی مین سب سے امپورٹنٹ ایکسیس جو بنتی ہے نا وہ مین گیٹ سے سیکٹر زی کے اندر سے ہوتا ہوا کمرشل کا جو بولیورڈ ہے وہ کینٹ کور سٹی کو کنیکٹ کرے گا. وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوگی. جیسے ہی اس کا کوئی میپ DHA ریلیز آفیشلی جب بھی کرتا ہے، مہینے میں کرے، سال میں کرے، 2 میں کرے، 5 میں کرے، وہ بہت اوپر نکل جائے گا. سر آج کی ڈیٹ میں پورے پاکستان میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی ایسی پرائیویٹ اسکیم نہیں ہے. تھکے سے تھکے شہر میں تھکی سے تھکی اسکیم میں چلے جائیں، 93 لاکھ روپے میں آپ کو 4 مرلے کا 250 فٹ روڈ کا پلاٹ کمرشل کوئی نہیں دے سکتا. یہ سر DHA بہاولپور کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں حاضر ڈیوٹی بریگیڈیئر جو ہے وہ پروجیکٹ کا انچارج ہے. آپ نے 93 لاکھ ہی دینا ہے، آپ نے اور کچھ نہیں دینا ڈیولپمنٹ چارجز کے علاوہ. ٹھیک ہے. اور پروجیکٹ کون سا؟ جس میں آلریڈی آن گراؤنڈ بینک موجود ہے، پارک موجود ہے، اسکول موجود ہے، پبلک کے گھر بن رہے ہیں. بی بلاک میں دڑا دڑ سینکڑوں کے حساب سے اب گھر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈانسنگ فاؤنٹین ہے، پارک ہے، ہر چیز وہاں پہ موجود ہے. اسکری کے ولاز بن رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ کو 93 لاکھ روپے میں، ایون اس کے اندر بھی 93 لاکھ روپے میں آپ کو کہیں اور پلاٹ ملتا ہے کمرشل؟ ملے گا کبھی کی زندگی میں؟ تو یہ نا یہ چیز مس نہ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. DHA بہاولپور زی کمرشل 4 مرلہ کی فائل 3 سے 4 کروڑ روپے تک جا سکتی ہے اگلے 3 سے 5 سال میں. آنکھیں بند کر کے جا سکتی ہے، چلی جانی ہے. 1 کروڑ 40 پلس تو اس نے آلریڈی دیکھا تھا. تو مارکیٹ ریکور ہوئی تو اگلے سائیکل میں یہ بہت بڑا ونر ہوگا. اس کو مس نہ کریں. DHA گجراوالا میں C اور G کے پلاٹ مین کے اور کنال کی فائل میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے، پھر کلیئر کر دو. DHA راہپر میں سیکٹر جو 4 ہے اس میں آپ انویسٹ کریں پلاٹوں کے اندر. فائلوں میں نہیں کہہ رہا، پلاٹوں کے اندر اس میں کریں. دے آر ویری گڈ بائی. پوسیشن ہے جون میں. یہ سن لیں، غور کر لیں. اگر کسی نے مس کر لیا ہے تو نوٹ کر لیں. میں جون میں اس کی انشاءاللہ پوسیشن آ رہی ہے. سارا ڈیولپ ہو گیا، گیٹ اس کے بن گئے ہیں، ہر چیز جو ہے نا وہ اس کی ریڈی ٹو گو ہے. پرزم DHA لاہور جو ہے اس میں آپ اب آ جائیں. اس میں آپ کمرشل پلاٹس اور کمرشل فائلز کی بائنگ ابھی کر سکتے ہیں. کمرشل پلاٹ جو ہیں وہ زون 1 کے پریفر کریں، اور فائل جو ہے کمرشل کی 4 مرلے کی بہت اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہے. DHA فیز 9 پرزم میں جو مین بولیورڈ کے سارے سیکٹر ہیں وہاں پہ 4 مرلہ کمرشل ہیں. عموماً سیکٹر جو ہے وہ اندر کر کے ہوتے ہیں، چھوٹی روڈز پہ ہوتے ہیں، چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں. یہاں پہ پرزم کا میپ ذرا اسٹڈی کر لیں، دیکھ لیں غور سے اس کو. اس میں زیادہ تر سیکٹر کمرشل جو ہے وہ یا تو 80 فٹ روڈ کے اوپر ہے، یا ایٹ لیسٹ 50% پلاٹ جو ہیں وہ 150 فٹ روڈ کے اوپر 4 مرلہ کمرشل ہے سیکٹر کے. یہ ڈیفرنٹ سیکٹر ہیں. عام سیکٹر جو ہوتے ہیں ان سے یہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ مین کے اوپر 20 پلاٹ کا انہوں نے سیکٹر بنایا ہوا ہے کمرشل کا. تو اگر وہاں پہ آپ کا پلاٹ فائل کے اگینسٹ لگ جاتا ہے، جو فائل کمرشل کی ہے، وہ آپ کو جو ہے نا کم از کم 1 کروڑ روپے کی اس میں دیہڑی لگ سکتی ہے آپ کی. جب بھی نمبر لگا آپ کا، جہاں بھی لگا انشاءاللہ تعالی وہ اتنا گین کرے گی. اور 1 سے لے کے 3 کروڑ روپے تک کی اس میں جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے پلاٹ نمبر لگنے سے. اگر آپ کا 150 فٹ روڈ کے اوپر سیکٹر میں پلاٹ لگ جائے کمرشل فائل 4 مرلہ کے اگینسٹ، تو آپ کا وہ پلاٹ 6 کروڑ روپے کا ہوگا 4 مرلہ. 8 مرلہ کمرشل جو ہے نا مین روڈ کے 150 فٹ روڈ کے زون 1 میں 18 سے 20 کروڑ روپے کے ہیں آج کی ڈیٹ میں. جسٹ ٹو لیٹ یو نو. اس وقت جو ہے اس کے علاوہ DHA 10 کی کمرشل کی فائل اور ریزیڈینشل فائل آپ بائی کر سکتے ہیں. بہت اچھی بائی ہے. اتنی ڈیڈ مارکیٹ میں وہ نیچے نہیں گئی کیونکہ لینڈ کی قیمت وہاں پہ بہت زیادہ ہے. DHA 10 کے اندر لینڈ بہت مہنگا ہو گیا، 3 کروڑ روپے کا ایکڑ ہے.
وہ نیچے جانے کا چانس نہیں ہے، نہ اس نے جانا ہے نیچے فائل نے، وہ اوپر جائے گی، سلو اسٹڈی گین کرتی رہے گی۔ اگلے 2 سال کے اندر ڈی ایچ اے 10 کا بیلٹ ہوگا، 5 سال کے اندر اس کا جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ میپ شیپ ہو کے ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آئے گی۔ ڈی ایچ اے 7 میں جس بندے نے گھر بنانا ہے اس کے لیے بہت اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ اس کو دیکھے۔ اگر بجٹ کم ہے تو آپ کیو بلاک میں فیز 9 پرزم میں گھر بنا لیں، وہاں پہ آپ کو 360 سے لے کے 380 تک کا 260 سے لے کے 280 تک کا پرزم کیو میں ملے گا پلاٹ۔ تو یہ اسی بجٹ میں اگر 7 میں جائیں گے تو آپ کو لو اینڈ کا پلاٹ ملے گا۔ اچھے پلاٹ اب جو ہے وہ 3+ میں ہی ہے، 3.5 تک کے اچھے پلاٹ ہیں ڈی ایچ اے فیز 7 میں اب۔ تو اگر آپ نے گھر بنانا ہے، فوری طور پہ بنانا ہے، فوری لیونگ کرنی ہے اور دائیں بائیں کو گھر بھی ہوں تو پھر 7 کو کنسیڈر کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی 2 سال کا ٹائم ہے تو پرزم کو پریفر کریں۔ پرزم فیز 6 اور 8 کے برابر کی پرائسز ہوں گی آج سے 5 سال بعد، کیونکہ اس کی لوکیشن سب سے پرائم ہے، 6 سے 7 سے 8 سے بہت پرائم لوکیشن ہے اس کی، ڈیولپمنٹ بھی بہت اچھی ہے اس کی، نقشہ اچھا ہے۔ تو اس وجہ سے نا اس کے سارے مطلب جال ہے 150 فٹ روڈز کا جو ہے نا، تو یہ جو ہے نا پارک بہت زیادہ ہیں، 60 پارک ہیں اس وقت ڈی ایچ اے پرزم کے نقشے کے اندر۔ تھیم پارک ہے، گالف کورس ہے، میجر کمرشل ایریا ہے، اوول کمپلیکس جسے کہتے ہیں، زون 1 ہے، زون 2 ہے، میجر کمرشل 8 مرلہ کے، کسی اور فیز میں نہیں ہے۔ یہ آگے فیز جا کے فیز 5، 6، 8 کو کاٹ جائے گا، ڈیزائن کی وجہ سے، نقشے کی وجہ سے، لوکیشن کی وجہ سے۔ اس کے بعد ڈی ایچ اے کوئٹہ ہے۔ ڈی ایچ اے کوئٹہ جو ہے اس وقت اس کی جو انسکسیسفل فائل ہے وہ آج کی ڈیٹ میں 66 لاکھ میں مل رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو بائی کریں، یہ ودن 90 ڈیز منیمم 85 لاکھ پہ جائے گی۔ کیوں جائے گی یہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ڈی ایچ اے کوئٹہ کی فائل آج جو آپ کو تھوڑی سی سافٹ 1-2 دن سے نظر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ 50 سے ریکور کر کے تو 70 پہ گئی ہے، تو ظاہر ہے پرافٹ ٹیکنگ ہوتی ہے۔ 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے یہ 50 پہ جب میں کہہ رہا تھا تو آپ بائی نہیں کر رہے تھے، جنہوں نے کی اب موجے مار رہے ہیں، وہ پرافٹ جیب میں ڈال رہے ہیں، ان کا حق بھی بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چوئی صاحب ہم 75 کی آپ کی ٹارگیٹ جو پرائز ہے اس کا ویٹ نہیں کر رہے، ہم ابھی بیچ رہے ہیں، ہمیں پیسے تو آ رہے ہیں، کہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں ان کو روک تو نہیں سکتا، ان کی اپنی مرضی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے 75 کے نزدیک جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ سیٹرڈے تک اس کو جانا چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں ابھی 1-2 دن کی جو ہے نا پروفٹ ٹیکنگ اس کی ہو لینے دیں، ہو سکتا ہے کہ ہفتہ کے اوپر لگ جائے 75 پہ جانے پہ۔ پہلا سٹاپ اس کا 75 ہے، میجر ریزسٹنس وہاں پہ اس کو ایکسپیکٹڈ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ریزسٹنس کو بھی کاٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگلے 90 ڈیز میں یہ 80 سے 85 اس لیے ہوگی کہ 80 سے 85 کے درمیان جو ہے ارلی برڈ کمرشل کے جو ہے نا یہ فائلیں آپ کی ایڈجسٹ ہونی ہیں، کم از کم یہ ریٹ ہوگا اس کا، اور ڈی ایچ اے یعنی کہ اس پرائز پہ ایڈجسٹ کرے گا ای بی کمرشل کے اگینسٹ۔ جو بندے ون کریں گے ای بی کمرشل، اگر فائل ان کے نام پہ ہوئی تو وہ اس کو جو ہے نا ایز اے ڈاؤن پیمنٹ یا پیمنٹ جو ہے وہ اس میں ڈی ایچ اے آپشن دے گا کہ 1 فائل یا 2 فائل یا 5 فائل یا فل، یہ ابھی پتہ نہیں ہے، ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن جس بندے کے نام پہ وہ فائل ہوگی وہ بندہ جو ہے وہ ارلی برڈ کی پیمنٹ جو ہے وہ کر سکے گا۔ اپلائی کرنے کے لیے ارلی برڈ کمرشل میں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس فائل ہو، ہر بندہ اپلائی کر سکے گا اس میں، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا جیسے آتی ہے فردر۔ تو یہ فائل چونکہ ڈی ایچ اے جو ہے 80-85 پہ اس کو ایڈجسٹ کرے گا، تو یہ اتنی پرائز تو اس کی ویسے ہی چلی جانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے نے بہت میجر کام یہ کیا ہے کہ ایک پشاور میں آفس کھولا ہے اور ایک انہوں نے فیصل آباد میں آفس کھولا ہے، ریجنل آفس۔ پٹھان جو ہے نا ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، گلف میں بھی، پشاور میں بھی اور یو کے میں بھی ان کے پاس بہت پیسہ ہے۔ وہ ایک فائل نہیں بائی کرتے، وہ کہتے 5 لاؤ 10 لاؤ۔ پشاور میں جیسے ہی پراپر فنکشن شروع کر دیتا ہے آفس، ابھی اس کی اناگوریشن ہوئی ہے،
لیکن وہاں ڈیلر نیٹ ورک ابھی ڈیولپ نہیں ہوا. اگلے 2-3 ہفتے میں وہ بھی بن جائے گا وہاں پہ. تو وہاں پہ ہیوی بائنگ شروع ہو جائے گی پشاور سے ڈی ایچ اے کوئٹہ کی فائلوں کی, کیونکہ وہاں پہ خاصی کمی ہے اچھی انویسٹمنٹ کی. تو وہ جو ہے نا اب ان کے پاس آپشن ہوگی پٹھانوں کے پاس. میرے پٹھان بھائی جو ہیں وہ پشاور میں رہتے ہوئے بجائے کہ کوئٹہ جائیں وہ ادھر ہی رہتے ہوئے ٹرانسفر کروا سکیں گے. تو یہ بہت بڑا پازیٹیو ہوگا ڈی ایچ اے کوئٹہ کے لیے. اس کے ساتھ ہی عقل مندی کرتے ہوئے بہت اچھا سٹیپ ڈی ایچ اے کوئٹہ کی مینجمنٹ نے لیا ہے کہ فیصل آباد میں بھی آفس کھولا ہے. اب فیصل آباد میں بھی ویلتھیسٹ آف دی ویلتھیسٹ پرسن آف پاکستان جو ہے وہ رہتے ہیں. بہت پیسہ ہے ان کے پاس, وہ بھی انویسٹمنٹ کریں گے. وہاں پہ بھی لوکل آفس چونکہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کا فیصل آباد میں کھل رہا ہے اگلے چند دنوں میں, تو وہ بہت بڑا پازیٹیو ہے. ان دونوں بیس کی وجہ پہ میں نے آپ کو کہا کہ 85 یہ ٹچ کر جائے گی. یہ راز تھا اس کا جو ہے نا. ہوپ فلی اب آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ میں کیوں اتنا اسٹرانگلی ڈی ایچ اے کوئٹہ کو دوبارہ ریکمینڈ کیا. 50 پہ میں نے ابھی آپ کو ریکمینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے آپ اچھا پروفٹ 20 لاکھ لے رہے ہیں, لیکن ابھی اس میں اور گنجائش ہے, یہ 85 تک جا سکتی ہے. تو اگر آپ بے صبرے ہیں, آپ ڈر رہے ہیں, تو آپ ابھی بھی کیش کر لیں, اپنا پروفٹ لاک کر لیں اور کوئی چیز دیکھ لیں. نہیں تو پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ نو پین نو گین. تو اگر تھوڑی پین لے سکتے ہیں تو گین اس میں ہے انشاءاللہ. 85 کی یہ کیپیسٹی رکھتی ہے. وجہ یہ ہے کہ پشاور آفس اور فیصل آباد آفس پراپر فنکشنل ہوتے ہی, ڈیلر نیٹ ورک ڈیولپ ہوتے ہی یہ پرائز گین کرنا شروع کر جائے گی کوئٹہ کی. جیسے فورن انویسٹرز نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ اب لوکل سٹرونگ بائنگ پاور والے ایریاز میں یہ اس کے آفس کھول رہے ہیں, تو یہ آگے اس سے بہتر ہو جائے گی, سٹرونگ ہو جائے گی, سٹیبلٹی آ جائے گی اس میں. میں میرا خیال ہے سیپریٹ آڈیو نہ بھیج دوں انسٹالمنٹ والے پروجیکٹس کے لیے, کیسی میں چلنے دیتے ہیں. چلے آج 1 گھنٹے کی آپ کو آڈیو دیتے ہیں. ڈی ایچ اے کے بعد میں کو مس کر گیا ہوں 7 میں جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ گھر جو ہے وہ آپ بنانے کے لیے 7 میں 8 میں آئی وی گرین بڑی اچھی آپشن ہے. آئی وی گرین جو ہے وہ پاپولیٹ ہو رہا ہے بڑی تیزی سے. بجٹ ابھی بھی کافی کم ہے اس کا, پرزم سے بھی کم بجٹ میں چیز وہاں پہ مل جاتی ہے. آپ کا بجٹ اگر کم ہے, گھر فوری بنانا ہے, تو پھر آئی وی گرین دیکھیں. میری ذاتی پریفرنس تو پرزم کی ہے آپ کے لیے, اس میں انویسٹمنٹ کے لیے بھی اور لیونگ کے لیے بھی ٹھیک رہے گا. آئی وی گرین جو ہے وہ آپ کی لیونگ کے لیے زیادہ اچھا ہے. اگر کم بجٹ ہے تو وہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں. آئی وی گرین اس پوائنٹ آف ویو سے ریکمینڈیڈ ہے کہ لیونگ کے لیے ایس بلاک فیز 8 اور یہ 2 جو ہے نا زی بلاک فیز 8 یہ کافی اکنامیکل ہیں. اور ڈی ایچ اے کا نام ہے, سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے, تو اس لیے میں ان کو ریکمینڈ کروں گا. جن کے پاس اچھا پیسہ ہے, مال ہے, وہ ڈبلیو میں, ٹی میں دیکھیں, ایکس میں دیکھیں. سب سے اس وقت آج کی ڈیٹ میں بہترین کار جو بن رہے ہیں نا, ٹاپ آف دی لائن کار, وہ ان بلاکس میں بن رہے ہیں, ڈبلیو میں, ٹی میں, فیز 8 میں. میرا خیال ہے کہ یہ کور ہو گئے ہیں. کچھ چیز رہ گئی ہوگی اس میں. این ایف سی 2 رہ گیا ہے بالکل. این ایف سی 2 جو ہے نا, اس کو بالکل مس نہ کریں. اس پہ ڈیولپمنٹ جو ہے کافی زیادہ ہو رہی ہے, بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پرائسز بہت کم ہیں, گھر وہاں پہ آپ فوراً شروع کر سکتے ہیں, اس کو بائی کریں. آپ کو سوئی گیس فیز 2 اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہے, اس میں ابھی بھی پرائسز کم ہے. ایل ڈی اے سٹی میں نے بار بار آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بالکل گیو اوے پرائس پہ ہے. ڈی ایچ اے میں جتنے میں آپ کا 5 مرلے کا پلاٹ ہے, وہاں کنال مل جاتی ہے آپ کو, اور آپ اگلے انشاءاللہ 1 سال میں وہاں پہ کچھ بلاکس میں پوسیشن بھی ہے, وہاں پہ گھر بھی بنا سکیں گے. جو لوگ گورنمنٹ کی سیفٹی چاہتے ہیں, لو بجٹ ہے, بڑا پلاٹ پہ گھر بنانا چاہتے ہیں, ایل ڈی اے سٹی از ویری اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ. اسٹیٹ لائف فیز 2 جو ہے اس کا مرجر لیک سٹی کے ساتھ ہو جانا ہے. کافی ساری چیزیں اس کی فائنلائز ہو چکی ہیں. فیز 2 میں اسٹیٹ لائف میں اب آپ بائنگ کر سکتے ہیں. یہ میں کہہ دوں کہ یہ آئی رسک آئی ریوارڈ ہوگی. اس میں یہ رسک ہے کہ یہ ڈیلے جو ہے نا ہوتے رہتے ہیں, ان کے مینجمنٹ کے ایشوز سے نا چیزیں ڈیلے ہوتی جاتی ہیں.
ادروائز اس کی لوکیشن بہت ٹائپ ہے، پرائس تو بالکل فری میں ہے وہ جو ہے نا اسٹیٹ لائف فیز 2. تو اگر آپ ہائی رسک ہائی ریوارڈ والے مینٹلٹی رکھتے ہیں تو اسٹیٹ لائف فیز 2 کو بھی آپ ٹچ کر سکتے ہیں، بائی کر سکتے ہیں. ڈی ایچ اے ٹاؤن کے اندر ڈی بلاک میں آپ انویسٹ کر لیں، وہ ٹھیک رہے گا. آر پرزم میں 5 مرلہ ٹھیک رہے گا، آگے گھر وہاں بننے شروع ہو جائیں گے کافی. ہاں، کوئی اگر میں مس کر گیا ہوں کیش والی چیزوں میں تو میں معذرت چاہتا ہوں، پھر دوسرے آڈیو میں چلے جائیں گے. تھوڑا سا میں آپ کو انسٹالمنٹ کی طرف بھی تھوڑا سا فیڈ بیک یہاں پہ دے دوں، باقی میں اس کے لیے علیحدہ پھر بنا دوں گا ایک آڈیو. لاہور اسمارٹ سٹی ون آف دی بیسٹ سیفسٹ ہائیسٹ ریکمینڈیڈ پروجیکٹ ہے، پہلے دن سے آج بھی ہے، ابھی بھی ہے. اس پرائز پہ اس کے ریزیڈینشل اور کمرشل آپ فوری بائی کریں، ویٹ نہ کریں. مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے، اس نے پھر سب سے آگے ہونا ہے، ڈیولپمنٹ میں بھی، ٹرانزیکشن میں بھی، گینز میں بھی. ڈی ایچ اے سے زیادہ گین یہ کر جائے گا لاہور اسمارٹ سٹی. جو بندے سیفٹی چاہتے ہیں ڈی ایچ اے کی طرح کی اور گین چاہتے ہیں ہیوی قسم کے، وہ لاہور اسمارٹ سٹی میں انویسٹ کریں. ویری گڈ پروجیکٹ ایٹ کرنٹ پرائسز، اسٹل بائی کریں. اس میں اوورسیز بلاک ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. اوورسیز میں جو ہے وہ انویسٹ کریں. دونوں اس کے جو ہے چھوٹے سائز کے بھی، بڑے سائز کے بھی، ریزیڈینشل بھی اور کمرشل بھی اوورسیز کو پریفر کریں. اس کے بعد لبرٹی لینڈز جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ورسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں. اس میں بھی آگے بہتری آنا شروع ہو جائے گی اگلے 4 سے 8 ویک کے دوران نا. اس میں بھی پرائس اپریشیشن آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. ابھی اس لیے نظر فوری نہیں آئے گی، جب مارکیٹ بہتر ہوتی ہے تو پہلے ڈی ایچ ایز بہتر ہوتے ہیں، پھر پرائیویٹ انسٹالمنٹ والے پروجیکٹس جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. سارے انسٹالمنٹ والے پروجیکٹ بہتر ہونا شروع ہوں گے. لاہور اسمارٹ سٹی کا کیس ڈفرنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کی ہے، تیزی سے کی ہے، اچھی کوالٹی کی کر رہے ہیں. لبرٹی لینڈز والے بھی اب ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور ان کے بھی آگے بہت سارے پروجیکٹ ہیں، بہت سیف پروجیکٹ ہے. خطرہ کسی قسم کا کوئی نہیں، آپ کی رقم ڈوبنے کا کوئی چانس نہیں ہے. لیکن تھوڑا ڈیلے اس میں لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، ان کو ایشوز آ رہے ہیں لینڈ کے جو ہے نا، اس کے مطلب ابھی پاکٹس ہیں ان کے پاس، جو لینڈ ہے وہ کلیئر جو ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے وہ نا. یہ آپ کو ڈیلیوری دیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا گروپ ہے. میاں عمر کا یہ پروجیکٹ ہے لبرٹی لینڈز، اس کی یونیورسٹیاں ہیں، انڈسٹری ہے، ریزیڈینشل اس کا جو پروجیکٹ ہیں جیسے یونین اپارٹمنٹس ہیں اتحاد ٹاؤن کے اندر. اس کے بعد اس کا اپنا یونین لیونگ نہر کے اوپر پروجیکٹ ہے. عاقب گارڈن اس کا پروجیکٹ ہے. اسلام آباد میں اس کی ہزاروں ایکڑز کی جو ہے وہ اسکیم آ رہی ہے ود این او سی، وہ لانچ ہونے جا رہی ہے آگے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ ادھر ڈیولپمنٹ جو ہے ان کو سلولی کرنی پڑ رہی ہے. ڈیولپمنٹ کی پیس ذرا سلو ہے. لیکن یہ اگین میں ریپیٹ کر دوں، آپ کی رقم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دے ول ڈو ڈیولپمنٹ، دے ول ڈیلیور، ان شاء اللہ تعالیٰ دے ول ڈیلیور. اور اس کی پرائسز پھر ساتھ ساتھ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آن گراؤنڈ نظر آئے گی آپ کو وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس کی پرائس گین کرتی شروع نظر آئے گی آپ کو. لاہور اسمارٹ سٹی کے بعد لبرٹی لینڈز ان شاء اللہ تعالیٰ انسٹالمنٹ میں دوبارہ شائن کرے گا، جیسے اس نے پہلے کیا تھا، سیکنڈ نمبر پہ تھا، یہ دوبارہ آئے گا. اچھا، اس کے بعد انسٹالمنٹ میں آپ کو سول سٹی میں دیکھنا چاہیے، ان کے پاس بھی این او سی ہے اور بائی کیا جا سکتا ہے، سیف ہے، آپ اس کو بک کر سکتے ہیں سیفلی. جو ہے لاہور کے اندر یہ پروجیکٹ انسٹالمنٹ کے میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا. ان کے علاوہ پروجیکٹس بے شمار ہیں، چیزیں بھی ہم کو ہر ایک کا ایک ایک دو ویڈیو تو پھینکنے پڑتے ہیں سرچ انجن میں آنے کے لیے اور یوٹیوب کے لیے. لیکن ہر ویڈیو جو ہمارا آن لائن ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ پروجیکٹ ریکمینڈڈ ہے. آپ مجھ سے کال کر کے ضرور چیک کیا کریں کہ کس پروجیکٹ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. چاہے جہاں سے مرضی لے لیں، ایک کال کر لیا کریں مجھے جو ہے نا. کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے، ویڈیو کو چلانا پڑتا ہے، لیکن وہ ہر دفعہ کو ہر چیز ریکمینڈڈ نہیں ہوتی.
جو سیف پروجیکٹ ہیں، جو ساؤنڈ پروجیکٹس ہیں، وہ میں نے آپ کو یہاں پہ لسٹ کر دی ہیں. میں انسٹالمنٹ کا ایک علیحدہ پورا ویڈیو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ بناؤں. یہ آڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ہوپ فلی آپ مائنڈ نہیں کریں گے، لیکن یہ ضروری تھا کہ یہ ساری مارکیٹ جو ہے آپ کو پکچر پراپر دی جا سکے. جو ہے پراپرٹی بہتر ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. نہ مطلب آگے چیزیں نا پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی کلیئر ہو جانی ہے بہت شارٹ ٹائم میں، اور اکنامک بھی ہماری جو سچویشن ہے اس سے ورس تو کیا ہونی ہے جو ہو گئی ہے. اب بہتری کی طرف آئے گی تو بہتری کا فائدہ آپ نے لینا ہے، بجائے یہ کہ سوچتے رہیں اب بائی کریں. ٹائم ہے بائنگ کا، جیسے سیلنگ کا ٹائم ہوتا ہے پیک کے اوپر، اب بالکل باٹم کے اوپر بائنگ کا ٹائم ہے. یو ہیو ٹو ٹیک دی رسک. آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ رسک میرا کتنا ہے، ڈاؤن سائڈ اور اپ سائڈ پوٹینشیل کتنا ہے. ہر بندے کو یہ سمجھ ہے کہ جس بری طرح پرائسز گری ہوئی ہیں پراپرٹی کی، اب وہ بہتری کی طرف ہی جا سکتی ہیں، اس سے نیچے گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی سیلر نہیں ہے اس کے نیچے. ٹرسٹ می دیر از نو باڈی، اونلی ویری ویری نیڈی پرسن جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں. کوئی عقل مند بندہ جس کے تھوڑی سی بھی عقل ہے نا، وہ چیز سیل ویسے نہیں کر رہا. اگر کسی کو باہر پیسے لے کے جانے کی ضرورت ہے، وہاں پہ کوئی گھر لینا ہے یا کچھ کرنا ہے تو وہ بیچ رہا ہے. یہ لوکل بندے جو ہیں وہ بہت، اگر کسی نے شادی بچے کی کرنی ہے یا باہر بھیجنا ہے. بہت شکریہ ویڈیو اور آڈیو سننے کا، واچ کرنے کا. اللہ حافظ. آپ کا دوست مجاہد یاسین. ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے جو ٹیم ہے اس کو خدمت کا موقع دیجیے. اللہ حافظ.